السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ مبارک مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا اور جمع ہونا مبارک بنائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا اور درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے. ہم اور آپ پچھلے 2 ہفتوں میں 3 مثالیں، 3 قصے جو اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں، 59 میں اور 60 میں بیان کیے تھے وہ سن چکے ہیں. آخری کا جو 2 واقعہ اور قصہ تھا وہ بعث بعد الموت کے متعلق تھا. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندے کو دوبارہ اٹھائے گا اس کے متعلق تھا. اور اس سے بھی پہلے آیت نمبر 245 میں اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا تھا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، کہ اے مومنوں جو ہم نے روزیاں تمہیں دے رکھی ہیں اس میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی دوستی اور کوئی شفاعت وغیرہ فائدہ نہ پہنچائے. اور اس سے بھی پہلے کی آیت میں جہاں پر 1000 لوگوں سے زیادہ نکلے تھے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دے. اب یہاں اللہ رب العالمین نے چونکہ اس سے پہلے کی 2 آیت کا تعلق بعث بعد الموت سے ہے تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مرنے کے بعد جو چیزیں انسان کو فائدہ پہنچائیں گی ان میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کیونکہ اگر کسی شخص کا مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان اور یقین نہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پائے گا. مال جیسی محبوب شے، پسندیدہ شے کو آدمی اس وجہ سے خرچ کر لے جاتا ہے کہ وہ اس کے نفع کی قیامت کے دن امید رکھتا ہے. کیونکہ مال کا جو معاملہ ہے وہ ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے دل سے نکالنا ہوتا ہے. پہلے دل ایک اماؤنٹ نکال دیتا ہے تو اماؤنٹ کیا ہے؟ ہاتھوں میں آ کے پہنچتا ہے. اگر دل اس کے لیے ریڈی اور تیار نہ ہو تو کبھی بھی مال ہاتھ میں نہیں آ پاتا ہے. اور مال کی محبت ہر شخص کو کیا ہے؟
ہوتی ہے، لیکن جب وہ قیامت کے دن اس کے نفع کو دیکھتا ہے تو مال خرچ کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کے پاس خرچ کرنے کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے ہاں یا اللہ سے ڈرنے یا مرنے کے بعد دوبارہ ایمان اور یقین رکھنے والوں کے ہاں ہوتا ہے، دوسروں کے ہاں نہیں پایا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں تقریباً 5 سے 6 آیات میں مال کو خرچ کرنے کا فائدہ اور اسی طریقے سے کیسے اس کو محفوظ کیا جائے، مال کو کیسے بچایا جائے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خرچ کر دیتا ہے لیکن وہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی عمل آپ کریں، کتنی بھی نماز روزہ آپ کر لی ہوں، حج کر لیے ہوں، لیکن اگر شرک کر لیتے ہیں تو سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہ آپ نے بہت سارا پیسہ خرچ کر لیا اللہ کی راہ میں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہو جانے سے وہ پورا خرچ کیا ہوا کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، ہم باذن اللہ ایک ایک کر کے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 261 مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال، مثال الذین ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ اس دانے کے مانند ہے، انبتت 7 سنابل جس دانے کو زمین میں لگا دیا جائے تو اس سے 7 بالیاں اور خوشے اگتے ہیں۔ انبتا ینبتو انبات کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے کے، اگنے کے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زکریا، مریم علیہ السلام کے متعلق۔ کمثل حبۃ اس دانے کے مانند ہے جس دانے سے 7 خوشے بالیاں اگتی، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور سے جب آپ نے دیکھا ہوگا جو گیہوں وغیرہ کی کھیتیاں ہوتی ہیں، جب اس دانے کو زمین میں لگایا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلی، کبھی زیادہ بھی کبھی کم بھی، پھر ہر بالی میں کیا ہے، پھر 100 دانے یا اس سے زیادہ اور اس سے کم نکلتے ہیں، زیادہ بھی نکلتے ہیں اور کم بھی نکلتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ ہر خوشے میں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی ہی کشادگی والا اور علم والا ہے۔ بڑی ہی جامع آیت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ قرآن کا اپنا ایک انداز ہے کہ وہ چیزوں کو، اہم معاملے کو سمجھانے کے لیے مثال کا استعمال کرتا ہے۔ کہتے ہیں مثال کے ذریعے سے عام آدمی کو بھی سمجھانا کیا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی کوئی بات نہیں سمجھتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، اسے کوئی مثال دیتے ہیں، اسے کیا ہے، مثال دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تتبع کے ساتھ یہ بتایا کہ 40 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے مثالیں دی ہیں۔ قرآن حکیم میں 40 سے زیادہ مقامات پر اللہ رب العالمین نے مثالوں کے ذریعے سے باتوں کو سمجھایا ہے، اور عام طور سے مثال کا استعمال اللہ نے وہاں کیا ہے جب کوئی موضوع اور ٹاپک بہت ہی زیادہ اہم ہو۔ جیسے آپ دیکھیں گے توحید کے بارے میں اللہ نے بڑی مثالیں بیان کی ہیں، شرک کے بارے میں اللہ نے کئی مثالیں بیان کی، ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں، نفاق کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے کافی مثالیں بیان کی۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہی ہے
امام ابن قیم رحمہ اللہ کی الامثال فی القرآن الکریم کی قرآن کریم میں مثالیں جو اللہ نے بیان کی اس موضوع پر باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا استعمال خوب کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے, ایک چیپٹر باندھا ہے, الامثال النبویہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی گئی مثالیں, اور تقریباً اس میں 40 احادیث اکٹھا کی ہیں اس باب میں, 40 احادیث اکٹھا کی ہیں اس باب میں. اور ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے, وہ کہتے ہیں علقت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقلت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مثل, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں حفظ کی ہیں. اقلت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مثل, میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 1000 مثالیں حفظ کی ہیں. یہ مسند احمد کی روایت پر اس روایت کے اندر ایک راوی عبداللہ ابن لہیعہ ہیں اور وہ کمزور حافظے کے مالک تھے, اس وجہ سے یہ روایت صحیح طور پر کیا ہے, ضعیف ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے مثالیں دینا یہ کیا ہے, اپنے آپ میں ثابت ہے. تو مثالوں کے ذریعے سے عام طور سے باتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. مثالیں کون لوگ سمجھتے ہیں؟ ایک تابعی ہیں عمرو بن مرہ, کہتے کنتو اذا قرأت مثلا من القرآن, جب میں قرآن میں کوئی مثال پڑھتا ہوں اور اسے سمجھ نہیں پاتا ہوں, اللہ نے قرآن میں بہت ساری مثالیں دی ہیں, جب میں ان مثالوں کو پڑھتا ہوں اور اسے سمجھ نہیں پاتا ہوں تو بقیت علی نفسی, تو مجھے اپنے آپ پر رونا آتا ہے, مجھے اپنے آپ پر رونا آتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, اور ان مثالوں کو صرف جاننے والے عالم لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں. تو جب میں قرآن میں دی گئی مثالوں کو پڑھتا ہوں جسے اللہ نے لوگوں ہی کے لیے بیان کیا ہے اور اسے سمجھ نہیں پاتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پر رونا آتا ہے, کیونکہ اللہ نے مثالوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اسے صرف عالم لوگ, جاننے والے لوگ ہی کیا ہے, سمجھ پاتے ہیں, اور میں اگر نہیں سمجھ پاتا ہوں تو میں روتا ہوں کیونکہ میرا شمار یہاں پر جاننے والے لوگوں میں نہیں ہو پاتا ہے. امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ اسے اپنی تفسیر کی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو مثل الذین, اسی طریقے سے یہاں بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثالوں کے ساتھ سمجھایا, وہ مثال جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. یعنی دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ کیا کرتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, جیسے ایک بالی لگاتا ہے اور دیکھتا ہے خود اپنی زندگی کے اندر کہ وہ ایک دانے سے کئی کلو اناج نکال لے جاتا ہے, خود دیکھتا اپنی آنکھوں سے. ایک آدمی ایک چھوٹا سا درخت لگاتا ہے یا حبہ اور دانہ لگاتا ہے اور اس سے ٹن ٹن کیا ہے, کئی 100 کلو اس سے کیا ہے, وہ میوہ غلہ اور اناج اور فروٹس وغیرہ نکالتا رہتا. وہ ایک دانہ جو اس نے لگا رکھا ہے اس کا پھل کیا ہے, آپ خود دیکھیں, آدمی اس کا نتیجہ اور پھل کتنے زمانے تک استعمال کرتا رہتا ہے, بلکہ کئی پیڑھیاں اس کو کیا ہے, استعمال کرتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے وہ مثال ہیں جو انسان کے ساتھ خود پیش آتی ہیں, یا کم سے کم انسان کیا اپنی زندگی میں یا اپنے اطراف میں اس کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم, ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں, انفق ينفق, انفاق کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنے کے, اور قرآن حکیم میں 100 مرتبہ سے زیادہ آپ کیا ہے اس کا ذکر پائیں گے. 100 مرتبہ سے زیادہ کیا ہے, اللہ نے قرآن حکیم میں
مال کو خرچ کرنے کا اور اس کا فائدہ کیا ہے ذکر کیا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. کسی کا مال لے کر کے چوری کا مال اگر آپ خرچ کر دیں تو اس سے کوئی فائدہ آپ کو ملنے والا نہیں. بے ایمانی کا مال آپ خرچ کر دیں، رشوت کا مال خرچ کرے، جو مال آپ کا نہ وہ خرچ کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مزید آپ کو دوسرا کا مال خرچ کرنے کی وجہ سے عذاب اور عقاب بھی دیا جائے گا. تو مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. مال کی جمع اموال ہے، اور مال صرف منی اور پیسے کو نہیں کہتے بلکہ ہر وہ چیز جو آدمی استعمال کرے جسے بیچ کر کے پیسہ بنایا جا سکے. جیسے آدمی کا مکان ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، گھڑی ہے، موبائل ہے، کپڑے ہیں، شوز ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں مال ہے. ضروری نہیں کہ کیش دینا، کوئی بھی چیز جو آدمی اس کے مال کا حصہ وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ اسے بہت بہتر انداز میں ملا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اموالہم، اپنے مال کو، یعنی وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، اللہ کا ایک فضل ہے. تو اگر اصل کیا وہ مال آپ کا نہیں، وہ مال کیا ہے آپ کا نہیں. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم انہیں دو اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور یہی اصل ہے. لیکن آپ کسی کو کچھ وقت کے لیے دے دیتے، جیسے آپ سارے لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے، یہاں سب لوگ کیا ہے، لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں میرا مکان یہاں، میرا گھر وہاں ہے، میں وہاں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے. تو کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ نہیں، وقتی طور پر موقتاً ٹیمپریری آپ کو ملا ہوا ہے، تو آپ اس کو اپنا گھر کہتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا گھر نہیں. ایسے ہی یہ مال کیا ہے، اصل مال کس کا ہے؟ سب اللہ کا ہے. سب کیا ہے؟ اللہ کا ہے. جبھی تو حساب دینا ہے. اگر ہمارا ہوتا تو ہمارے مال کا حساب لینے والا کون ہے؟ جیسے دنیا میں ہمارے مال کا کوئی حساب لینے والا ہے؟ آپ کتنا کماتے، کہاں خرچ کرتے ہیں، کہاں کس کی سننے والے ہیں آپ؟ لیکن چونکہ یہ مال آپ کا، اس لیے اس مال کا ایک ایک پائی کا حساب قیامت کے دن آپ کو دینا ہے، کیونکہ مال اصل کس کا ہے؟ اللہ کا. ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی، اسی لیے اس کا حساب دینا ہے. آج جو ایک غلط فہمی ہمارے ذہن و دماغ میں ہے نا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، مالی مالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بندہ کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، اصل میں یہ مال ہے ہی نہیں اس کا. یہ تو وقتی طور پہ اللہ نے دیا ہے. اب جو اس کا صحیح استعمال کر لے جائے گا وہ حساب آسانی سے دے لے گا، اور جو نہیں کر پائے گا وہ کیا ہے، پھر اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی چلی جائیں گے. لیکن دوسرے اللہ کا دیا ہوا مال وہ کمانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، اور اس مال کو ایسا اپنا سمجھتے ہیں کہ قرآن نے بیان کیا کہ الذی جمع مالا وعددہ، اس کو جمع کرتا ہے، ہر دن کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، اس کاؤنٹ میں اتنا ہے، وہاں اتنا ہے، وہاں اتنا ہے، اور کچھ آ جائیں گے تو یہ فلیٹ آ جائے گا. یہ یعنی اس طریقے سے پوری محنت کہاں لگاتا ہے، اپنے مال کی گنتی. اسی لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کتنا بھی پیسہ ہو، یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم میرے پاس کتنا مال ہے، اتنا بھی ہو جائے. لیکن اور دوسری چیزوں کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو فوراً اس کے پاس اندازہ نہیں ہوگا، اس کے پاس کیا ہے، اندازہ نہیں ہوتا ہے. لیکن عام طور سے مال کے بارے میں ایک موٹا موٹا حساب آدمی کے پاس ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ. کیوں؟ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اس کو ہر دن کیا ہے، گنتا رہتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا، اب تو اکاؤنٹ ہے اور موبائل سے آپ حساب کتاب کر لیتے ہیں. لیکن جو پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو مہاجن بڑے لوگ ہوتے تھے شام میں آتے تھے تو کھولتے تھے اور دیکھتے تھے، کاؤنٹ کرتے تھے، جتنا گن کر گئے اتنا ہے کہ نہیں ہے. اس کو دیکھ دیکھ کر کے کیا ہے، سکون اور تسلی حاصل کرتے تھے. پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا گمان اور خیال یہ ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. اتنی محبت مال سے، اتنی عزت مال کی، اتنی رسپیکٹ مال کی کہ اللہ کہتا پھر بھی نہیں خرچ کرتا. ایسا لگتا ہے کہ اس کا مال اسے مرنے نہیں دے گا، ہمیشہ رکھے گا. یہ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، غلط ہے ترجمہ. صحیح ترجمہ کیا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اخلدہ، اس کو ہمیشہ رکھے گا، مرنے نہیں دے.
تو یہ اصل میں مال کیا ہے؟ اللہ کا. لیکن یہاں پر جو اللہ نے بیان کیا ہے یہ بطور تکریم کے اور اکرام کے کہ بندے کا مال ہے، وگرنہ اصل مال کیا ہے؟ اللہ کا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے، ان روزیوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیے. اور جگہ جگہ ملے گا، کہیں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، کہیں یہ کہا، کہیں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس مال کو جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے. اکثر جگہوں پر آپ یہی پائیں گے، اور اسے کبھی انسان فراموش نہیں کرنا چاہیے. اگر آدمی گہرائی کے ساتھ قرآن کو پڑھے، تفسیر کو پڑھے، تو اسے جو مال سے محبت ہے اور بار بار احساس ہوتا ہے میرا مال میرا مال، تو قرآن کی جب یہ آیات پڑھے گا تو کیا ہے؟ اس کا احساس اسے کم ہوگا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ آسان ہو جائے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. فی سبیل اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی راہ، سبیل کا مطلب راستہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں جب مطلق طور پر فی سبیل اللہ کہا جائے تو عام طور سے وہاں مراد کیا ہے؟ الجہاد ہے، الجہاد ہے کہ جہاد میں خرچ کرنا. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کو بھی کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کہا ہے. اور وغیرہ فی سبیل اللہ میں جہاد، حج اور اسی طریقے سے تمام خیر کی چیزیں کیا ہے؟ شامل ہے. یعنی جتنی بھی چیزوں میں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ابھارا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ فی سبیل اللہ ہے. جیسے مسکینوں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، مسافروں پہ خرچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ سب فی سبیل اللہ. لیکن عام طور سے مطلق طور پہ جب کہا جائے فی سبیل اللہ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو جو لوگ اپنے مال کو، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جو دانا اگاتا ہے 7 بالیاں، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. سنابل یہ جمع ہے سنبل کی، سنبلہ جس کو کہا گیا اسی کی جمع ہے. حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی واضح انداز میں اس کی توضیح بیان کی ہے. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ آدم کی اولاد جو عمل کرتی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف، آدمی کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک. کم سے کم 10 اور زیادہ 700 سے بھی زیادہ، اضعافا مضاعفا. صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ، الى اضعاف کثیرہ، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. پھر اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے اور بڑھا چڑھا کر کے دے. اور اس طرح کی کئی روایتیں. صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اونٹنی لے کر کے، صحیح مسلم میں روایت ہے، کہا یہ اللہ کے راستے کے لیے یعنی جہاد کے لیے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 700 نَاقَةٍ، یہ اونٹنی جو تم آج اللہ کے لیے دے رہے ہو نا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، لَكَ بِهَا، اس ایک اونٹنی کے عوض اور بدلے میں قیامت کے دن 700 ناقۃ 700 اونٹنیاں تمہیں دی جائیں گی. یعنی اس کا بدلہ اس طریقے سے، ایک اونٹنی نہیں، یہ ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں دینا کم سے کم کتنا اجر ہے یہ جو تمہارے لیے ہے؟ وہ 700 اونٹنی اللہ کی راہ میں دینے. ہم جب کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو کبھی اس کا لینتھ مت دیکھیں، کبھی مت دیکھیں. وہ تو اللہ تعالیٰ دے دے اللہ کے نام پر اللہ کے لیے، تو اس لینتھ کو اللہ بڑھاتا ہے، اس کو کیا ہے؟ اللہ بڑھاتا ہے. جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو آدمی ایک کھجور حلال روزی سے کیا کرتا ہے؟ صدقہ کرتا ہے. اور
اللہ تعالیٰ صرف طیب اور بہترین مال کو پسند کرتا ہے. فإن اللہ يتقبلها بيمینہ، اللہ تعالیٰ اس مال کو جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے. کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے. اس سے پہلے کی بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 ہاتھ. وکلتا یدیہ یمین، اور اس کے دونوں ہاتھ کیا ہے؟ رائٹ ہے، دونوں داہنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے. ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، پھر اسے پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے. جس نے دیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے؟ بڑا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی جانور کے بچے کو پال پوس کر کے کیا ہے؟ بڑا کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور جو آپ نے دی اس کو پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے. حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کیا ہے؟ پہاڑ کے مانند ہو جاتا. اس طرح کی اگر آپ روایت دیکھیں گے تو کثرت سے اس طرح کی روایت کیا ہے؟ موجود ہے. کثرت سے اس طرح کی روایت موجود ہے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں جوڑے خرچ کرتا ہے، یعنی دو چیزیں خرچ کرتا ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب نہیں کہ 2 چیز دینا ضروری ہے، بلکہ کوئی بھی چیز اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، دعاہ خزنۃ الجنہ، تو جنت کے محافظ، جنت کی حفاظت کرنے والے فرشتے جو ہوں گے اسے بلائیں گے. کل خزنۃ باب، جنت کے ہر دروازے سے، ہر دروازے پہ جو محافظ ہے، جو گارڈ ہے، فرشتہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو بلائے گا تم ادھر سے آ جاؤ. پھر اس کے بعد دوسرے جنت کا فرشتہ کہے گا ادھر سے آؤ، تیسرے جنت کا فرشتہ کہے گا ادھر سے آؤ. اس طریقے سے جنت میں کتنے گیٹ ہیں؟ جنت میں کتنے گیٹ ہیں؟ 7 جنت میں 8 دروازے ہیں اور جہنم میں 7 دروازے. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم میں 7 دروازے، اور یہ سورہ حجر کی آیت، اور جنت میں 8 دروازے. سالم بن سعد الساعدی کی روایت صحیح بخاری کے اندر، ان فی الجنت 8 ابواب. جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے. تو 8 دروازے سے فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے وہ کیا کہیں گے؟ ادھر سے آؤ، اس گیٹ سے آؤ. وہ ادھر والے کہیں گے اس گیٹ سے آؤ. اتنا ویلکم. کہیں ایسا نہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے، سوچ اندازہ لگائے. جنت کے سارے دروازے سے فرشتے پکاریں گے آؤ ادھر سے آؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یعنی اتنا بڑا اکرام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے 8 دروازے سے کیا ہے؟ بلایا جائے. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے کثرت سے اس معنی میں روایت ہے جو انشاءاللہ آگے آتی بھی رہے گی. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو مال ہے نا، یہ کیا ہے؟ خضرۃ حلوۃ، گرین اور میٹھا، آسانی کے ساتھ نکلتا نہیں ہے. یہ مال کیا ہے؟ آسانی کے ساتھ نکلتا نہیں ہے. آپ نے کہا یہ مال یہ میٹھا ہے، گرین ہرا ہے، لیکن بہترین مسلمان وہ ہے فنعم صاحب المسلم ما اعطى منه المسکین والیتیم وابن السبیل. لیکن وہ شخص جو اپنے مال کا حصہ یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں پہ خرچ کرے، اس کا مال سب سے بہترین مال ہے. تو سب سے بہترین مسلم ہے جو اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ خرچ کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت صحیح مسلم میں ہے کہ بادل لگا ہوا ہے. بادل جان رہے ہیں؟ کبھی بادل یہاں ہے، کچھ یہاں ہے، کچھ وہاں ہے، جو بارش، جہاں سے بارش ہوتی ہے. تو ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک بادل اس کے سامنے ہے، سر کے اوپر ہے، اور بادل سے آواز آ رہی اسقی حدیقۃ فلان،
بادل سے آواز آ رہی کہ فلاں آدمی کے باغیچے کو، اس کے کھیت کو سیراب کر دو۔ اب وہ بادل وہاں سے نکلتا ہے اور جس کا نام لیا گیا تھا وہاں قریب میں جاتا ہے اور وہاں جا کر کے بارش ہوتی ہے، اور پھر وہاں ایک آدمی کیا ہے، اس بارش کو میڑی بنا کر کے پانی اپنے کھیت میں لے کر آتا۔ اب یہ آدمی جس نے سنا تھا، جو مسافر آدمی، اجنبی آدمی ایک طریقے سے، اس نے جو سنا کہ بادل سے آواز آ رہی کہ فلاں کے باغیچوں کو سیراب کر دو، اس نے کیا کیا، پیچھا کیا۔ پیچھا کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ فلاں جگہ بارش ہوئی ہے اور فلاں آدمی کیا ہے، اپنے باغیچے کو سیراب کر رہا ہے۔ تو اس کے پاس وہ شخص گیا اور کہا مسم کا، کیا نام ہے تمہارا؟ تو کہا کہ میرا نام فلاں ہے، وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ لیکن اس آدمی نے کہا، جو فارمر کسان تھا، جو کھیتی کر رہا تھا، اس نے کہا بھائی تم کو میرے نام سے کیا واسطہ، تم نے نام کیوں پوچھا؟ تو اس مسافر آدمی نے فارمر اور کسان سے کہا کہ فما تصنعوا فیہا، یہ بتاؤ کہ اس باغیچے کا میں کیا کرتے ہو، اس کھیت میں کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اگر تم نے پوچھ لیا تو میں بتاتا ہوں کہ میں اس کھیت کو سے جو اناج اور گلے پیدا ہوتے ہیں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں، ایک مساکین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اسی کھیت کو دوبارہ کیا ہے، آباد کرنے کے لیے۔ تو اس بنیاد پر کیا ہے، دیکھیے کتنی نوازش ہو رہی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتنی نوازش ہو رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نہیں سن سکتے، یہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ بطور کرامت کیا دکھا دے اور سنا دے، جیسے یہاں ہو رہا۔ تو یہ ایک بڑا فائدے کا سودا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا۔ انشاءاللہ یہ بات رفتہ رفتہ آپ کے سامنے آتی بھی رہیں گے، بھی کئی اس سلسلے میں باتیں موجود ہیں۔ تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے خوب بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ کس کا 10 حصہ ہے، کس کا 100 بنا، کس کا 500 بنا، کس کا 700 بنا، کس کا اس سے زیادہ بنا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ والحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة، کہ اللہ ایک نیکی کو 10 سے بڑھا کر 700، اور 700 سے جس کو چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر کے دیتا۔ کیسے معلوم ہوگا کہ کس کو 700، کس کو 900، کس کو 1400، کس کو 7000، اور کس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کی؟ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کا کیا اس کا کرائٹیریا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی جو خرچ کر رہا ہے کتنا محنت کا مال ہے، کتنا پیور مال ہے، کتنا حلال مال ہے، کتنے دل کی سچائی سے دے رہا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے، کس قدر اپنے مال کو چھپا رہا ہے، کس قدر سامنے والے سے کسی بھی طرح کی لالچ اور امید اور طمع نہیں رکھنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے، آپ بھی خرچ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، یہ بھی خرچ کرتے ہیں، سب کا اماؤنٹ برابر ہے۔ دنیا والے کو لگتا ہے فلاں نے بھی اتنا دیا ہے، مرحوم نے اتنا دیا، انہوں نے بھی اتنا دیا، سب کو یہ لگتا ہے کہ 100 ریال میں نے دیا، 100 ریال انہوں نے دیا، 100 ریال انہوں نے دیا، سب کو 100 ریال لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں وہ کسی کا 100 ریال ہی رہ جاتا، کسی کا 1000 ریال بنتا ہے، کسی کا 7000 ریال بنتا ہے، کسی کا کتنا بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے ہمارے اپنے اوپر کہ کتنا پیور مال ہے، کتنا ایمانداری کے ساتھ کتنا اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، اسی حساب سے کیا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہر شخص کو اپنے اس مال کو بڑھانے کی کیا ہے فکر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو مثال اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کی ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے خوب بڑھا چڑھا کر کے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی کشادہ ہے، کشادگی والا ہے ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، نوازنے اور دینے کے اعتبار سے
ہر اعتبار سے اللہ بڑی کشادگی والا ہے. اسے معاف کرنے میں بھی بخیلی نہیں ہے اس کے یہاں، نوازنے اور دینے میں بھی بخیلی نہیں ہے، طاقت و قوت میں بھی بخیلی نہیں ہے، رحمت میں بھی بخیلی نہیں. تمام چیزوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑی ہی کشادگی والا ہے. اللہ واسع علیم، اور نہایت علم والا ہے، جاننے والا ہے ہر چیز کو جملتاً و تفصیلاً، ایز اے ہول اور ڈیپ طریقے سے کیا ہے اس کو جاننے والا. کس نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہے، کس نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، کس نے حلال مال سے خرچ کیا ہے، کس نے حرام مال سے خرچ کیا ہے، کس نے شبے والے مال سے خرچ کیا. ان تمام چیزوں کو کیا ہے اللہ خوب جاننے والا. دنیا میں آپ کو یہ سمجھا گیا کہ آپ نے اللہ کے لیے مسجد بنوا دی ہے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ نے مسجد کیوں بنوائی ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین بڑی ہی کشادگی والا اور علم والا ہے. یہاں پر دیکھیں ایک بڑی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان کی جو محسوس کی جا سکے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. ایسی مثال اللہ نے بیان کی، اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی کہ دانے کی مثال بیان کی، اور اس کے بارے میں ہر آدمی کو علم کہ ایک دانے کو زمین میں، جو چھوٹا دانہ ہے جب اس کو زمین میں لگا دیتے ہیں تو اس سے کس قدر پروفٹ اور فائدہ ہمیں ملتا ہے یہ ہر شخص کیا ہے جانتا ہے. تو اتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس کے بعد بھی اگر کسی کے ہاں سے پیسے نہ نکلے، اس کے بعد بھی اگر کوئی خرچ نہ کرے، اس کے بعد بھی اگر کوئی سمیٹ کر رکھے، تو قیامت کی دن وہ اپنے آپ پر ملامت کرے، کسی اور پر ملامت نہ کرے. کیونکہ اتنے واضح انداز میں اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ اس سے بہتر مثال کا تصور بھی نہیں کیا جاتا. ہر آدمی سے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.